अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुसलसल सरप्राइजेस आ रहे हैं। आज भी एक बड़ा सरप्राइज आने जा रहा है जो सारी बदमाशा के होश उड़ाकर रख देगा। चौधरी परवेज इलाही रात को अचानक घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सवालात उठते हैं और उनमें से कुछ सवालात के जवाब भी मिलते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी की भी एंट्री होने जा रही है। आखिर होने क्या जा रहा है? क्या नून लीग की छुट्टी हो रही है और इमरान खान की वापसी हो रही है? क्या चल रहा है? हुकूमत इस कदर क्यों घबराई हुई है? इन सारी चीजों पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। नंबर 1, आज साइफर केस की समाअत है। कल की समाअत के अंदर साइफर केस का तो बेड़ा ही गर्क हो गया था ना। यानी प्रोसिक्यूशन ये अदालत को इस हवाले से मुतमिन नहीं कर पाई कि कोई इमरान खान के साइफर का मतन पाकिस्तानियों को बताने के बाद कोई नुकसान हुआ है, कोई ट्रेड बंद हुई है, किसी ने डी मार्च किया है, किसी ने सफीर को बुलाया है, किसी ने वीजे बंद की है, किसी ने तजारत खत्म की है, किसी एक भी मुल्क के साथ नुकसान हुआ है। नंबर 2, उल्टा इमरान खान का बयानिया सच साबित हो गया कि अमरीकियों ने यह कहा था इसे घर भेज दें वरना आपके लिए नताइज अच्छे नहीं होंगे। तो साइफर केस का तो हो गया बेड़ा गर्क और आज साइफर केस के अंदर हतमी दलाइल के बाद जवाब भी होंगे। और उससे पहले साइफर केस में FIA ने एक और दरखास्त जो है वो जमा करा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम मजीद शहादत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। यानी वो शहादतें जो हम पहले नहीं रिकॉर्ड करवा सके, पहले जो कुछ भी इन्होंने रिकॉर्ड करवाई थी वो सारी की सारी उड़ गई, वो कोई ठहर ही नहीं सकी। तो लिहाजा हम मजीद शहादतें रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो लिहाजा हमें सुना जाए। यानी प्रोसिक्यूशन को, FIA को, सिस्टम को पता चल गया है कि ये जो हमने दलाइल दिए हैं, जो सवालात किए गए हैं, जो हमने केस बनाया हुआ था, ये ठहर नहीं पा रहा, तो लिहाजा हम थोड़ा सा टाइम और बाय करते हैं, जो कि बजाहिर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जजेस पहले से बड़े खप्पे हुए हैं, वो कहते हैं ये क्या तमाशा है, ये एक आधे घंटे के दलाइल थे, आपने उठा के जो है 5-7 समातें लगा दी हैं। तो लिहाजा साइफर केस में फैसला महफूज होता है और फैसला सुना दिया जाता है तो शाह महमूद कुरैशी तो बरी हो जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी के तो सजा खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा शाह महमूद कुरैशी भी फिर हो जाएंगे रिहा। इमरान खान पर एक केस रह जाएगा इद्दत में निकाह वाला, वो भी किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। अब एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज का पता है, एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि इस्लामाबाद वाली सीटें तो नहीं बचने जा रही, इस्लामाबाद वाली सीटें निकल जानी है नून लीग के हाथ से और आहिस्ता आहिस्ता करके इस्लामाबाद से आगाज हो गया, प्रेसिडेंट सेट होगा, एक जैसा जगह से फैसला आ गया तो फिर बाकी सीटें भी नहीं रहेंगी। नंबर 2 जो है वो नून लीग से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, हर एक इशू के साथ उन्होंने बुरी तरह से खेला है और हर एक इशू के अंदर वो नाकाम हुए हैं। बयानिया इनसे नहीं बन रहा जो है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट का इवन दिफा भी नहीं कर पा रहे। खुद आके DGI SPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई 8 मई को, ये उस बयानिए को प्रमोट नहीं कर सके, डिलीवरी भी कुछ नहीं कर पा रहे और ऊपर से अदलिया जो है ना उससे हम जीत नहीं सकते। फिर बजट आ रहा है, IMF के साथ मामलात हैं और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अदम इस्तेकाम मजीद ज्यादा होगा। ये जंग हम हार चुके हैं, जिस जंग के अंदर हम खुसरा गर्दी पे आ चुके हैं ना, कि हमारे पास हम खुसरा गर्दी पे आ गए हैं, तो लिहाजा वो जंग हम जीत नहीं सकते। खुसरों के अगर और फिर ये जैसे टाउट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उन इन प्यादों के, मैंने आपको चंद दिन पहले भी कहा था कि बड़े साहब जंग हार चुके हैं, ये छोटे छोटे प्यादे हैं जिनको लड़वाने की और नायल करवाने की कोशिश हो रही है तो ये बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। और वो क्या खुसरा गर्दी जो हुई उसके बाद रऊफ हसन तो फिर भी डटे हुए हैं। रऊफ हसन आज PTI के सेक्रेटरीट पहुंचे हैं, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो लिहाजा वो तो नहीं डरे। हालांकि रऊफ हसन का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, रऊफ हसन के मुताबिक उनको कत्ल करने की कोशिश की गई और जितना गहरा घाव आया, उनको कट लगा है, तो वो जाहिर तौर पे कत्ल की कोशिश थी, तो वो तो मौजूदतन यहां से सारा उनका वो गहरा घाव आया, नीचे नहीं गया, तो वो बच गए। उसके बावजूद वो डटे हुए आज अपने वो दफ्तर पहुंचे PTI के सेक्रेटरीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो लिहाजा अब करनी है पॉलिटिकल एंगेजमेंट, अब फायदा नहीं है। अब 2 चीजें हैं,
ایک تو یہ جو وکیل وکول ہے نا، یہ جو عمران خان پی ٹی آئی کے یہ سارے جو کہتے ہیں ہم مفاہمت چاہتے ہیں، ہم مفاہمت چاہتے ہیں، عمران خان کو یہ چیز پسند نہیں آتی. وہ کہتا ہے کس بات کی مفاہمت؟ اور 2 سالوں سے ہمارا جو ہم نے اتنی مارے کھائی ہیں، ہر قسم کی سزا بھگتی ہے، ہر قسم کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے، 24-25 کروڑ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، مفاہمت کس بات کی اور ڈیل کس بات کی، معافی کس بات کی؟ یہ تاثر ایسا دیتے ہیں جیسے ہم نیچے تھلے لگنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے تھلے لگنے کے لیے تیار ہے. وہ عمران خان ان باتوں پہ تپ جاتا ہے. یعنی ان کو ایک بیانیہ ٹھیک طریقے سے بیانیہ اور پیغام بھی ان کو ڈلیور کیا ہم چاہتے ہیں وہ بھی نہیں آ رہا. عمران خان چاہتا ہے ہم حق چاہتے ہیں، عمران خان کہتا ہے ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اپنا حق چاہتے ہیں، حق نہیں چھوڑیں گے. وہ جو بات کی تھی فواد چودھری نے، انگیجمنٹ ایک مناسب چیز ہے. انگیجمنٹ کے ذریعے اپنا حق لینا، ڈیل ایک دوسری چیز ہے. یہ تاثر بناتے ہیں کہ ہم مفاہمت کریں گے، ڈیل والا تاثر بناتے ہیں، جیسے وہ حکومت جو ہے ان کے وہ لوگ ہنستے ہیں. تو لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بات کر کے یہ کتنے بڑے سٹیک ہولڈر نہیں، یہ عارضی ریپلیسمنٹ ضرور تھی، یہ وکلا شکلا. تو لہٰذا چودھری پرویز الہی جب رہا ہو نا، رات کو اچانک گھر پہنچی، ہر طرف سوالات اٹھے. میں نے بھی اس پہ ویلاگ کیا، لیکن چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، کھڑا رہوں گا، کھڑا تھا. اور میرے اوپر سب سے زیادہ ظلم جو کیا ہے وہ محسن نقوی نے کیا ہے، اور چودھری شجاعت کے بیٹوں کے ساتھ بات بھی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ گجرات میں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کرتے. تو لہٰذا چودھری پرویز الہی نے بڑا واضح موقف دے دیا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو. لیکن اچانک چودھری پرویز الہی کا رہا ہو جانا اگین، مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے نام سامنے آئیں، انگیجمنٹ ہو. یہ جو خلا بن گیا نا، یہ خلا پر ہو، یہ اسٹیبلشمنٹ اب افورڈ نہیں کر پا رہی. تو اب آج سائفر کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے یا فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے اگلے چند دنوں میں، یا آج ہی پرویز اپنا شاہ محمود قریشی بھی رہا ہو جاتے ہیں، تو پھر فواد چودھری بھی باہر ہے، پرویز الہی بھی باہر، اور شاہ محمود قریشی بھی آ جاتے ہیں. تو پھر انگیجمنٹ جو ہے نا، وہ جو ایک خلا ہے وہ بہتر طریقے سے پر ہو سکتا ہے. اسی لیے نون لیگ کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ سسٹم ہم جتنا بھی گھسیٹ لے نا، یہ چلنا نہیں. ابھی ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہو کہ ہم چلا لیں گے، لیکن جب بجٹ آئے گا، ٹیکس لگائیں گے، آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں، تو اس کے بعد یہ ایسی حکومتیں جو صرف پراکسیز ہوں تو یہ ملک نہیں چلا سکتی. تو یہ تو چیز ہو گئی سب سے اہم. پھر یہ جو ایک قانون لے کے آئے ہیں جی ہتک عزت کا، اس پہ جو ہے وہ صحافی تپے ہوئے ہیں، صحافی سراپا احتجاج ہے. یعنی یہ تو ایک کل مکھلا، یعنی آپ لوگوں سے زبان چھین رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں صحافی کو صحافت کیا ہے، صحافی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی خبر دینی ہے تو ہمیں سورس بتانا ہے. صحافی مر جاتا ہے اپنا سورس نہیں بتاتا، اور آئین کے آرٹیکل 19 کے خلاف ہے کہ آپ کے جو ایک فریڈم آف سپیچ ہے. تو لہٰذا اس کو لے کر بھی اب مراسلہ لکھا گیا ہے اظہر صدیق صاحب کی جانب سے گورنر پنجاب کو، کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہتک عزت کا قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے. اس قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار رائے کو روکا گیا جو بنیادی حق کے خلاف ہے. ہتک عزت قانون معلومات تک رسائی کے شہریوں کے حق میں بڑی رکاوٹ ہے. ہتک عزت قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار کا گلا دبایا جا رہا ہے. اور اس میں نصرت جاوید صاحب کو میں نے سنا، نصرت جاوید صاحب نے کہا اب تو ہمارے پاس یہی رہ گیا ہے کہ ہم نیٹ فلکس سے جو ہے کوئی فلم لائیں اور اس پہ پروگرام کیا کریں، اس پہ شو کر لیا کریں. نیٹ فلکس جیسے وہ آج کل ہیرا منڈی آئی بھی ہے، تو ہیرا منڈی پہ ہم تبصرہ کر لیں اور ہم رات کے 8 بجے کا، 9 بجے کا، 10 بجے کا، 11 بجے کا پروگرام کر کے نکل جائیں. اب صحافی یہی کر سکتے ہیں، اور ہم بھی کہ ہیرا منڈی پکڑی یا کوئی اور نیٹ فلکس سے سیریز پکڑی، اس پر ریویوز بتانا آپ کو شروع کر دیے کہ فلاں جو مووی آ رہی ہے نا، انڈین آ رہی ہے، پنجابی آ رہی ہے یا پاکستانی آ رہی ہے، اس کے اندر یہ ٹریلر آیا ہے، ٹریلر نے آتے ہی دھوم مچا دی ہے، اکشے کمار اس کے اندر اس روپ کے اندر نظر آئیں گے. یہ کچھ ہی رہ گیا. باقی یہ اگر آپ صحافت کریں گے تو پھر تو آپ کو جرمانے بھی ہوں گے، جیل بھی جائیں گے. میرے جیسا بندہ تو 30,000 روپیہ نہیں دے سکتا جرمانہ، اگر انہوں نے 30 لاکھ لگایا ہوا ہے. تو وہی بات نصرت جاوید صاحب نے کی کہ آپ نیٹ فلکس ہی رہ گیا ہے، اس کے شوز پر ہم تبصرہ کر لیا کریں. اور وہ کہتے ہیں ہتک عزت کے اس بل کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں صحافی نہیں رہا. اس بل کے مطابق میری تمام زندگی صحافت غلط ہے. ان کا جو میں نے ساری زندگی کیا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ساری زندگی میں نے غلط کیا ہے. اور پھر بالآخر ایک لمبے انتظار کے بعد کرگستان میں پھنسے ہوئے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پی کے پہنچے، اور گورنر ہاؤس کے اندر کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر انہوں نے رات گزاری. اور وفاق تو لوگوں کو یہی بتاتا رہا کہ سوشل میڈیا کا پراپیگنڈا ہے، سوشل میڈیا کا پراپیگنڈا ہے، اور بچے جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا امبیسڈر سچ بول رہا ہے. تو بہرحال ابھی بھی لوگ وہاں پہ پریشان ہیں، ابھی بھی
بچوں کو اور وہاں پہ پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک کیمرہ جا رہا تھا، نظر جا رہی تھی، لوگ ہی تھے، لوگوں کا ایک سمندر تھا۔ تو آج ان کا نماز جنازہ ادا ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے۔ اور اب دوبارہ سے فیصل واڈا اور فیصل سبزواری اور سارے آگے پیچھے کے ٹاؤٹ شاؤٹ ہیں، انہوں نے جسٹس اطہر نلہ اور عدلیہ کے خلاف بندوقیں سیدھی کر لی ہیں۔ یہ ایک آخری جو محاذ ہے نا، آخری کوشش ہو رہی ہے کہ پیادوں کے ذریعے جو ہے وہ جنگ جیتی جائے، لیکن اب آپ جنگ ہار چکے۔ جب بات خسرہ گردی پہ آ جائے نا، وہ کی کہندے نے کہ اگر ہے نا خسرے ہی جنگ لڑنی ہے نا تو پھر بس کر دیو، پھر صلح کر لو۔ پاکستان